اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین طاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے بقیہ جتنے بھی پروگرامز ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی، ایپل ٹی وی اور بھاؤ نگر گجرات ہندوستان میں حسینی چینل کے توسط سے آپ ہمارے پروگرامز کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اور وہ حضرات جو سوشل میڈیا سے ہمیں فالو کرتے ہیں، انسٹاگرام، فیس بک اور یوٹیوب کے ذریعے سے بھی ہمارے پروگرامز کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایڈریس جو ہے تمام کے تمام جو ابھی میں نے بیان کیے ہیں وہ تمام کا تمام ایڈریس ٹی وی اسکرین پر موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز وہیں سے ہی آپ ایڈریس کو لے سکتے ہیں اور ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور ان مخصوص ایام میں، ایام محرم الحرام میں عزاداری حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام اور دوسری طرف سے حضرت امام زمانہ علیہ السلام، روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ ایک بہت بڑا ربط جو کہ واقعہ کربلا یعنی شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام اور امام زمانہ علیہ السلام کا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جو کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کو منتقم خون امام حسین علیہ السلام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور روایت جو ہے طولانی روایت میں کہ جب امام کی شہادت واقع ہوئی ہے تو فرشتوں نے اور ملائکہ الہی نے ایک آواز بلند کی اور فرمایا کہ اس امت نے کیا کر دیا اپنے محسن کے فرزند کے ساتھ، اور پھر امام کو منتقم خون امام حسین علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بہرحال آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا محمد باسط علی حیدرآباد دکن سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز گفتگو امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ان سے آگے بڑھاتے ہیں اور ان کے اطلاعات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور خیریت سے؟ انشاءاللہ طبیعت مزاج بخیر ہے؟ دعائیں آپ کی ہمارے سلامت رہے۔ میں محرم کا تمام سامعین، تمام ناظرین کی خدمت میں ماہ محرم مبارک اور ایام شہادت امام حسین کی تسلیت عرض کرتا ہوں۔ سلامت۔ اسی کے ساتھ شب کے امام حسین پور اور ہمارے محسن منصوری صاحب کا اور خصوصاً ہمارے مولانا ہمارے خادم بھائی صاحب کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے یہ موقع فراہم کیا۔ مولا کے حفظ امان میں رہے۔ قبلہ آپ کی بھی نہایت سی ممنون اور مشکور ہے امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے۔ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے یہ وقت نکالا اور مصروفیات کے باوجود تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا۔ میں قبلہ وقت کو ضائع کیے بغیر، چونکہ بہرحال خاص ایام بھی ہے اور گفتگو جو ہے وہ ہمارا امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہے، تو میں پہلے سوال کی طرف آپ کی خدمت میں جاؤں گا۔ پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمارے پروگرام کا عنوان جو ہے وہ معرفت کے عنوان سے ہے، تو اسی عنوان سے پہلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے اور معرفت میں کیسے اضافہ کر سکتے ہیں، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں آگا کہ پورے عالم اسلام میں جتنے فرقے پائے جاتے ہیں، جی، ایسا کوئی فرقہ نہیں ہے جو اپنے خاص اعتقادات کو، اپنے خاص جو ہے نا، جو ان کے فرقے کے خاص مرضے رہتے ہیں، کوئی بھی قرآن سے ثابت نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ کوئی بھی فرقہ ہے، وہ ہمارے اہل سنت کے فرقے رہے ہیں یا اس کے علاوہ دوسرے بھی الگ الگ جو فرقے پھوٹے ہیں، کوئی بھی فرقہ ہے جو اپنے اعتقادات کو قرآن کی آیات سے براہ راست لے سکتا ہو، لیکن صرف مکتب اہل بیت، مکتب شیعہ ایسا ہے کہ جو اپنے اعتقادات کی بیس انہی آیات قرآنی اور روایات متواترہ پر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی جو سوال عرض کیا کہ معرفت امام زمانہ،
جی آپ دیکھیں ہم امام زمانہ کی معرفت کے عنوان سے اگر بات چھیڑنا چاہے، میں ہمارے خادم بھائی کی خدمت میں عرض کروں، میں ایک دو لیول اس پہ بات کروں گا. پہلے تو ایک معرفت امام زمانہ جو قرآن سے ثابت ہوگا کہ جگہ جگہ پر قرآن نے جو ہے نا اشارہ دیا ہے، جگہ توجہ دلائی ہے کہ بقیت اللہ خیر، اس طرح سے دلایا، یا یہ کہا کل قوم ہاد، یعنی یہ توجہ دلائی کہ ہر قوم ایک ہدایت کرنے والا ہے. اس طرح سے الگ الگ اس جگہ یا الگ الگ آیتوں میں النمونہ الذین استضعفوا فی الارض، جو قرآن کی آیت میں کئی طرح کی آیت میں الگ الگ عنوانات سے امام زمانہ کو یاد کیا ہے، اور بار بار متوسل آیا ہے کہ اپنے زمانے کے امام سے متوسل ہوں، اپنے زمانے کے امام کو ہے اس کی طرف متوجہ ہوں، جانیں پہچانیں، ان کی معرفت حاصل کریں. بار بار قرآن نے جو ہے نا متوجہ کیا گیا ہے. ایک یہ جو ہے نا جو قرآن کی آیت کے بیس پہ جو ہمارا امام زمانہ سے نظریہ ہے وہ خود قرآن کی آیات کے روح سے ہے. اور ایک دوسرے لیول میں میں بات کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم لوگ دائرہ روایت میں اگر آئیں، اگر بخش روایت اگر ہم لوگ ٹٹولنا چاہیں تو آپ دیکھیں گے کہ پیغمبر اسلام نے امام زمانہ کے متعلق اتنی روایتیں پیشی ہیں، اتنی روایت، ہم طرق کتب اہل بیت کے ذریعے سے، ہم طرق اہل تشیع، ہم راویان اہل تصنف، دونوں سے اس قدر متواتر روایت امام زمانہ کے متعلق وارد ہوئی ہیں کہ ہم یہ یعنی بطور مسلم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اعتقاد امام زمانہ نہ صرف روایت میں سے ہے، نہ صرف ایک نیک کام ہے، نہ صرف کچھ ایک جزئی اعتقاد ہے، بلکہ مسلمات میں سے، سبحان اللہ، یعنی وہ جو ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں روایتوں سے جس کا اثبات ہوتا ہے، انہی میں سے نظریہ جو ہے نا نظریہ وجود امام زمان ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو خود اہل سنت کے بے شمار راویوں کے علاوہ اہل سنت کے مصنفین، اور مصنفین کے علاوہ ہر دور کا مشہور عالم، چاہے وہ اہل سنت سے تعلق رکھتا ہو یا اہل شیعہ تعلق رکھتا ہو، ہر دور کے لوگوں نے کم سے کم ایک کتاب امام زمانہ پر ضرور لکھی ہے. صحیح. تو امام زمانہ کا جو تصور ہے وہ ایسا نہیں ہے کوئی فرقے کا خاص ہے، بلکہ ہم آیت قرآنی سے ثابت ہے، ہم روایات متواتر ثابت ہے. تیسرا کہ نہ صرف عالم بشریت کے منجی عالم بشریت کا جو تصور ہے وہ نہ صرف اسلام میں پایا جاتا ہے، بلکہ ہم ہیں کہ دنیا کے الگ الگ فرقوں میں بھی امام زمانہ کا تصور ہے. مثلا بعض جو آتی ہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حتیٰ کہ ہندو کتبوں میں بھی یہ ملا ہے کہ نہیں کوئی آئے گا جس سے جو ہے مثلا دنیا عدل سے بدلے گی. اس طرح کی اشارات خود کتب ہندو میں پائے جاتے ہیں، بتاتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ نہیں کتب جو ہے نا عہد قدیم اور عہد جدید جو ہے جو بائبل، اس میں بھی حتیٰ کہ امام زمانہ کے آنے کے جو ہے نا جو ہے علامتیں پائی جاتی ہیں، اس میں بھی اس بات ہے کہتے ہیں. تو میں یہاں تک سمجھتا نہ صرف یہ ایک منجی بشریت کے آنے کا جو تصور ہے وہ فرقے سے تو متعلق رہنا تو دور کی بات، صرف شیعوں سے ہی مخصوص ہونا تو دور کی بات، حتیٰ مسلمانوں سے ہی نہیں بلکہ ساری انسانیت سے جڑا تصور ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک بے شک، بہت اچھے طریقے سے قبلہ آپ نے وضاحت فرمائی، ایمان کو تازہ کرنے والی گفتگو. ایک عقیدہ دوسرا سوال میں اس ضمن میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ ایک ہمارے مذہب شیعہ خیر البریہ کا ایک عقیدہ غیبت ہے، امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت. تو دوسرا سوال میں اسی عنوان سے آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کروں گا کہ غیبت، عقیدہ غیبت پر اولاً تو آپ وضاحت فرمائیں، اور اس پر جو مذہب شیعہ جو ہے وہ ثابت قدم ہے، اس پر بھی ایک وضاحت اگر ہو جائے. دیکھیں اس بخش میں آپ بہتر جانتے ہیں کہ جو غیبت کا جو ہمارا ایمان ہے، میں وہی جو اس سے پہلے جو روایت میں عرض کر رہا تھا اسی سے ٹچ کرتے ہیں. میں ایک بات کہ جب امام زمانہ کے متعلق جی غالباً نیٹ میں کچھ پرابلم ہے، انشاءاللہ العزیز دوبارہ کنٹرول روم سے
گزارش کرتے ہیں کہ عالی جناب مولانا محمد باسط علی صاحب سے دوبارہ رابطہ قائم کیا جائے اور انشاءاللہ العزیز عقیدہ غیبت پر گفتگو فرمائے. بہت اچھی طریقے سے جیسے فرما رہے تھے، روایات کا سلسلہ ہے اور طرفین کے کتب کا یہ مشترکہ فیصلہ ہے کہ امام جو ہے اور امام کی معرفت کے عنوان سے، جیسے یہ حدیث جو ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، یہ حدیث طرفین کی کتابوں میں ہے اور ایک خاص اہمیت ہے اس کی. اس کے باب میں اگر یہ پوچھا جائے اور کہا جائے کہ امام جو ہے وہ کون ہے اور امام کی کیا ضرورت ہے، چونکہ انہوں نے تو سلسلہ امامت کو ہی ختم کر دیا، انہوں نے سلسلہ امامت کی جگہ پر خلافت کو رکھ دیا. تو بعض جو فرق ہے، اسلامی فرق جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو انہوں نے تو بحث جو ہے وہ ختم کر دی اور امامت کی جگہ پہ انہوں نے خلافت رکھ دیا. اور پھر امامت کی بھی انہوں نے جو توجیحات کی ہیں ابن تیمیہ نے وغیرہ، تو وہ توجیحات جب انسان دیکھتا ہے تو یقیناً ایک جس کو کہا جائے اگر لا علم انسان بھی ہے، وہ بھی ان کے دلائل جب سنتا ہے تو یقیناً پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ کو خاص اس کی اہمیت نہیں ہے، چونکہ وہ امامت کی جب وہ کرتے ہیں تو اس کے دلائل یقیناً مضبوط نہیں ہے. دوبارہ ہمارا رابطہ قائم ہو چکا ہے عالی جناب مولانا محمد باسط علی صاحب سے. انشاءاللہ العزیز گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جی قبلہ، آپ آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ. بسم اللہ. وہی جو آپ سوال کیے میں اس بارے میں رکھ رہا تھا کہ بسم اللہ بے شمار آیتیں جو اس متعلق آئی ہیں کہ میرے بعد 12 حاکم ہوں گے یا 12 امیر ہوں گے یا 12 نقیب ہوں گے، جو کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا. آپ دیکھیں پیغمبر اسلام نے جو فرمایا ہے کہ جبھی تک جو ہے ہم لوگ مصلحت میں ہیں، یا جب تک ہی ہم لوگ عزیز کا لفظ وہ استعمال کرتے ہیں کہ ہم لوگ جبھی تک قوت میں ہیں، صحیح، جبھی تک پاور میں ہے، قوت میں ہے، جب تک کہ میرے 12 نخبہ ہوں گے. کہا پیغمبر اسلام نے. جی اب جب پیغمبر اسلام نے 12 نقیب ہونے کا سوال اٹھایا ہے، اس کے بعد میں جو ہے جو مسلسل روایتیں آ کے اس کے ساتھ اور ایک لفظ اضافہ کرتے ہیں، جو اضافے پر طرح کی شرط وارد کی ہے. میں دونوں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ پیغمبر اسلام تواتر، ہم اہل سنت، ہم اہل تشیع سے بے شمار حدیث آئی ہے، ایک دو نہیں، 80 جو ہے سلسلہ سند کے ساتھ جو روایت آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ میرے بعد 12 نقیب آئیں گے. اور اس کے بعد اسلام نے کہ 12 کے بعد میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ سب کے سب کیا رہیں گے من قریش، سب کے سب قریش کہنے والے ہیں. تو اب یہاں پہ دو باتیں چلتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ امام کا خرشی ہونے کی شرط، صحیح، یہاں پہ باتیں ہمارے سامنے چلتی ہے کہ دیکھیں جب پیغمبر اسلام نے فرما دیا کہ میرے بعد 12 آئیں گے، تو دنیا میں آج ایسا کوئی فرقہ نہیں ہے جن کے پاس اپنے 12 جو ہے نا نقیب ہو. جی بالکل، کوئی ایسا بچا نہیں جن کے یہاں 12 نقیب رہے ہوں، نہ کم نہ زیادہ. یقیناً جو اپنے حاکم بنائے، جو اپنے امیر بنائے، جو اپنے خلیفہ بنائے، یا ان کے 4 ہیں، 4 نہیں تو 40 تک جی. کسی کے 12 پہ، اگر کسی کے 12 پہ آ کر امیر رکے تو ہمارے رکے. یعنی 12 کا تھا. اگر ہم لوگ پوری لوگوں کو دیکھنا چاہے تو لوگوں کا تو میں سمجھتا ہوں 50-60 سے زیادہ جو ہے ابھی تک گزر چکے ہیں ان کے امام جو ہے. یا اگر یہ لوگ راشدین بولتے تو وہ تو 4 پہ ختم ہو گیا یقیناً، لیکن اس کے بعد میں ختم ہو گئی اور عمرہ جو ہے ملکیت شروع ہو گئی ہے. تو ہمارے پاس جو غیبت کا نظریہ ہے وہ خود رسول خدا کی اس قول سے باقی ہے کہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ میرے بعد جس طرح سے بنی اسرائیل کے 12 نقیب تھے، صحیح، اور جس طرح سے حضرت کہ جو ہے 12 حوالی تھے ان کے بعد میں، اسی طریقے سے میرے جو ہے 12 امیر رہیں گے. اور آپ جانتے ہیں عسکری علیہ السلام تک 12 نہیں بلکہ 11 نقیبوں کا سلسلہ ہوا ہے اور ایک سلسلہ باقی ہے. اب یہاں پر آ کر نظریہ یہاں سے آ کر ٹوٹ جاتا ہے. اب اہل سنت یہ بولتے ہیں کہ نہیں، امام مہدی کا تو جو ہے امام مہدی کی ولادت ہو چکی ہے، وہ پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں بلکہ وہ دوبارہ سے پیدا ہوں گے. اہل سنت یہ مانتے ہیں. لیکن ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ نہیں، امام زمانہ کی ولادت ہو چکی ہے اور بے حکم وہ لوگ امام زمانہ آج تک باحیات ہیں. اتنا ہے کہ ارسا و مدت غیبت صغرا کے بعد میں ابھی 1100 سال کے 1110-12 سال سے جو ہے امام زمانہ کا غیبت کبرا کا سلسلہ چل رہا ہے. ہمارا اپنا شیعوں کا
بالکل جی قبلہ، بہت اچھے طریقے سے آپ نے دلائل پیش کیے، اور یقیناً ایک دعوت فکر ہے ہدایت کے لیے ان لوگوں کے لیے جو امامت پر اعتقاد نہیں رکھتے۔ اگلا سوال آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کروں، چونکہ دور جو ہے وہ دور غیبت کبریٰ کا دور ہے، اور وقت کے امام جو ہے وہ باذن اللہ پردہ غیبت میں ہے، تو دوسرے سوال اسی عنوان سے پیش کروں گا، چونکہ منتظران امام زمان علیہ السلام ہر ایک یہ خواہش رکھتے ہیں کہ امام کی خوشنودی حاصل کریں، تو سوال یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی خوشنودی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، اس پر بھی اگر ایک روشنی ڈالیں۔ بے شک، تو یہ ماشاءاللہ سے ابھی جس جو آپ نے سوال ابھی کیا ہے، ماشاءاللہ سے یہ والا سوال بہت وسعت رکھتا ہے کہ جب پہلے تو یہ کہ امام زمانہ کی معرفت، وہ معرفت ایک مہم ترین بخش ہے۔ اب امام زمانہ کی معرفت جب جس کی کامل نہ ہو، اس کا امام زمانہ کے بالمقابل اس کے جو ذمہ داریاں رہیں گے اس کو نبھانا، ہمارا فریضہ حجت خدا کے متعلق ہمارا فریضہ کیا بنتا ہے۔ جب امام زمانہ ہے، غیبت نظریہ ہے اور اعتقاد غیبت ہے، تو اس غیبت کے دور میں ہمارے جو نا ذمہ داری کیا بنتی ہے، یہ ماشاءاللہ سے ایک بہت وسیع موضوع ہے، لیکن اس پورے باب ذمہ داری اور باب تکالیف کے سارے جو ہے نا اس کی شروعات میں عرض کر دوں کہ جن لوگوں کی امام زمانہ کے متعلق معرفت پوری نہیں ہو سکتی، صحیح، جو لوگ امام زمانہ کے راستے کو جو لوگ عبور نہ کر سکے، جو لوگ امام زمانہ کی پہچان جو لوگ جو ہے نا کامل نہ کر سکے، ان سے پھر ایک صحیح قدم اٹھانے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ صحیح، اگر جو لوگ باب میں کم رہے، وہ باب جو ہے نا تکلیف میں مکمل رہے، ممکن نہیں ہے۔ جی بے شک۔ دیکھیں میں آپ کو ایسا بتاؤں کہ جن کو ابھی راستہ نہیں معلوم ہے، ان کے منزل تک پہنچنا کوئی سوال نہیں اٹھتا۔ یقیناً جو ہمارے زمانے میں قاصر ہیں، وہ لوگ باب عمل میں جو ہے نا سبقت لے جائیں، اس کا جو ہے نا سوال نہیں اٹھتا۔ تو تکلیف کے جو ہے نا جو یعنی مقام عمل میں، میدان عمل میں ثبات اور مقاومت اور صورت کا سوال اس وقت اٹھتا ہے جب معرفت کا باب کمپلیٹ ہو، جب اپنے پاس معرفت کی ہی کمی آ جائے، تو دوسرے جو امام زمانہ کے متعلق سے جو قدم اٹھانے چاہیے اس کے لیے تو بالکل بات خالی رہتی ہے۔ میں معرفت امام زمانہ کے عنوان سے میں ایک پہلا جو مرحلہ ہے وہ یہ رکھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ تصور امام زمان، تصور بقیت اللہ، صحیح، جہاں پر تصور نہیں ہے، جس کو اپنے فقہی اصطلاح میں اقرار سے تعبیر کیا جاتا ہے، جہاں جو لوگ ابھی اقرار نہیں کیے ان کا ایمان کہاں سے ہوتا ہے، اور جن کا ایمان اور مدخل نہیں ہے، وہ لوگ جو ہے نا باب عمل میں کیسا اٹھ سکتے، اور جو باب میں ابھی جو ہے نا مداخلت نہیں کیے، وہ لوگ جو ہے نا کیسے زمینہ فراہم کر سکتے ہیں اس دور زرین میں جس میں امام زمان آئیں گے۔ سبحان اللہ، وہ ہمارا زرین دور، وہ ہمارا جو ہے نا ایک نقش کائنات، وہ ایک جو دنیا آرزو ہے، وہ ایک جو دنیا ایک جو ہے نا ایک امیدوں کی دنیا ہے، جس کے لیے کہا گیا کہ امنیت دنیا قائم ہوگی۔ ہم امنیت اس جو ہے نا اس امنیت والے دور تک ہم کیسے آ پائیں گے اگر ہم لوگ جو ہے نا اس طرح کے اگر جو ہے نا مقدمات اگر ہم لوگ فراہم نہ کریں، اگر ہم لوگ اگر زمین اگر نہ کریں امام زمانہ کے عنوان سے، تو ہم لوگ کیسے جو ہے نا اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو امام کے آنے کی جو ہے نا جو ہمارے تکلیفیں بنتے ہیں، تو سب سے پہلا جہاں معرفت نہیں ہے وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ معرفت ہے امام کو متخلف کر دی ہے، اور ایمان کا بیس ہے کہ میدان عمل کے استوار ہونے کے بعد پھر عمل کی دوڑ، جہاں ایمان کا میدان ہموار نہیں ہے وہاں پر آپ دوڑنے لگا، جب تک ایمان کا زمینہ فراہم آپ مقام عمل میں نہیں آ سکتے۔ بالکل، تو وہ یہ مرحلہ یہ جو ہے
معرفت امام زمان کی یہ مرحلے جو ہے نا طے کرنے پڑیں گے. بے شک بے شک. اگلا سوال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ظاہر ہے کہ جو بھی منتظران امام زمان علیہ السلام ہے وہ بعد از ظہور امام زمان علیہ السلام یقیناً آپ کے ناصر اور مددگار اور آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور ایک ناصر اور مددگار بننا چاہتے ہیں. تو سوال اس عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ ہم کیسے امام زمانہ علیہ السلام کے ناصر بن سکتے ہیں اور ایک سچے ناصر کی اور ایک سچے مددگار کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے, کیا آمادگی ہونی چاہیے, اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے. ماشاءاللہ یہ بھی سوال واقعا ہم مبتلا ہے اور ہم ایک اساسی اور ایک بنیادی سوال ہے. اگر ہم اعتقاد غیبت رکھتے ہیں جی تو اگر ہم غیبت کا اعتقاد رکھتے ہیں صحیح تو ٹھیک ہے امام تو اب غیبت میں ہے تو امام مولانا غیبت میں ہے, جمعہ بھی جو ہے نا کفائی میں ہے اور فلاں عید بھی جو ہے امام حسین ہے. تو جب سارے کام بدل رہے ہیں تو بعض خرافات لوگ یہ نظریات پھیلاتے ہیں کہ امام زمانہ جب نہیں ہے تو ہم جمعہ پڑھیں گے نہیں, امام زمانہ تو یہ نہیں کریں گے اور الگ الگ چیز جو ہے. دیکھیں غیبت اور حضور کا جو سسٹم ہے یہ اصل امام زمانہ کی جو غیبت ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری تکلیف اٹھا لی گئی. جی دیکھیں غیبت اور حضور یہ ہمارے لیے بہت بڑا فرق ہوتا ہے, لیکن امام کے لیے غیبت اور حضور کے لیے ویسا تصور نہیں تھا ہمارے لیے. صحیح. جس طرح سے جیسا دیکھیں اگر ہم کہیں پہ حاضر ہوتے ہیں تو مسئلہ الگ رہتا ہے, لیکن اگر ہم لوگ نہیں ہیں تو کچھ سچویشن الگ ہوتی ہے, بالکل یہ مسئلہ بالکل الٹ جاتا ہے. لیکن امام زمانہ کا مسئلہ ایسا نہیں ہے. امام زمانہ کا دور رہنا یا غائب رہنا ویسا ہی ہے جیسا سورج کا رہنا. سورج جب ہے چاہے اس پر ابر کے حجاب ڈلا رہے ڈلانا رہے, وہ آفتاب ہے, وہ ایسا آفتاب کے ذریعے کہ اگر ابر کا پردہ اس پر چل بھی گیا نا تب بھی رات نہیں ہوتی, دن کا دن ہی رہتا ہے. ہم پھر بھی ان کی مبارک کے کرامات سے ہم جو نا مستقبل ہوتے رہتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ امام زمانہ کے متعلق جو غیبت کا تصور ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جیسے امام حاضر ہے. آپ جو ہے نا میں ناظرین سے درخواست کروں گا کہ دیکھیں ہمارا جو امام زمانہ کا غیبت کا تصور ہے وہ تصور غیبت کا تصور بالکل ناکارہ ہونے کا نہیں ہے, غیر فعال ہونے کا نہیں ہے. امام زمانہ غیبت ہے کیا مطلب ہے چھٹی ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے, کسی چیز کو نہیں ہے. سارا دین نبی جہاں وہاں قائم ہے, بس اتنا ہے کہ اعداء کے دشمنوں کے شر سے خدا نے اپنی حجت کو جو ہے نا چھپا رکھا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. شر سے اور فاسدوں کے مخالص سے اپنی بابرکت حجت خدا کو ان کے شر سے ہے تاکہ ان کے وجود پر سے یہ ساری کائنات جو ہے وہ باقی رہے. کیونکہ جہاں امام زمانہ ختم ہو گئے تو گویا کہ یہ کائنات ختم ہو گئی. تو جیسے امام کا خاتمہ ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کا ختم ہونا اور قیامت کا آنا ہی کی بات ہے. یقیناً یہ حجت خدا کے روئے زمین سے اٹھ جانا اور گویا کی زمین فاسد ہو جانا اور قیامت کا ہو جانا یہی بات ہے. ایک امام زمانہ کا ایک مدخل دلیل یہ ہے کہ خود آج جو کائنات باقی ہے, جو کائنات کا نظام ہے, آج جو شریعت باقی ہے, جو پورا سسٹم باقی ہے, اس کا باقی رہنا بہت بڑا دلیل ہے اسی پر کہ امام زمانہ موجود ہے. کیونکہ اگر امام زمانہ نہ ہوتے تو وجود کائنات نہ ہوتا. اور یہ وجود کا نہ ہونا اب بعض لوگ بولیں کہ یہ جو ہے نا شیعہ جو ہے نا اعتقاد ہو گیا, یہ جو شیعوں کا کہتے ہیں صحیح. جبکہ اگر غور سے دیکھیں گے تو خود قرآن کی آیت میں موجود ہے کہ جو ہے اے رسول میں جو ہے نا جو میں اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں کہ اے رسول یہ ہم جو ہے عذاب نازل کرتے تھے, لیکن کیوں عذاب نازل کیے؟ جب تک آپ ان میں موجود ہیں تب تک عذاب نہیں آئے گا. ایک دوسرا ایک جب یہ لوگ استغفار کرتے رہے تب تک جو ہے عذاب نہ آئے گا. آپ جانتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں وہ کتنے ضعف ہے کہ گناہوں کی کثرت ہوتی جا رہی ہے لیکن تھمنے کا نام نہیں لے رہا. تو ناچارن ہم کو ماننا پڑے گا کہ بس وجود خاتمی مرتبہ کے جو نائب تھے یا وہ جو نفس خاتم النبیین ہے, وہ جو رسول ہے, جو رسول خدا کے جو نفس ہے انہی کے حالی
اور بقول خود رسان نبوت ان کے آخری نقیب، ان کے مقرر کیے ہوئے حکمران اور انہی کے مقرر کیے ہوئے آخر امیر جو ہے وہ امیر آج تک اس پورے عرض پر باقی ہیں کہ ان کے وجود کی وجہ سے آج تک کی کائنات اپنی جگہ پر باقی ہے. بے شک بے شک. جی قبلہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی اور ایک اشارہ بھی فرمایا کہ یقیناً ذمہ داریاں بھی ہے ہماری، اور انہی ذمہ داریوں کے عنوان سے میں ایک سوال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ظاہر ہے کہ غیبت کبریٰ میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اسے ان ذمہ داریوں میں سے ایک یہ ہے کہ ہم اس میسج کو امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے لوگوں کو آمادہ کر سکے، اپنے سماج کو اور اپنے معاشرے کو آمادہ کر سکے. تو دوسرا سوال یہیں سے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے کہ ظہور کے لیے ہم کیسے معاشرے اور سماج کو آمادہ کر سکتے ہیں، اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے. جی ماشاءاللہ، جو آج وقت کی جو ضرورت ہے، ماشاءاللہ آپ کا سوال بہترین جو ہے، بالکل جو آج دور کا جو دکھتی نسیں ہیں، ماشاءاللہ سے آپ کے سوال بھی اسی لیول سے ہیں، جزاک اللہ خیر. کہ یہ جو نا کہ میں واقعاً نہ صرف اس ایک چینل پہ آنے، چینل کے اوپر ہونے کی وجہ سے نہیں، واقعاً ایک خلوص اور ایک گہرائی دل سے میں بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ بہت ایک روحانی ایک میں طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ کا خود امام حسین چینل والوں کا اور خصوصاً آپ تمام کارکنوں کا میں بہت ممنون ہوں، مشکور ہوں اس مقابل کے جو معرفت منتظر کے عنوان سے رکھے، کیونکہ ایک جو واجبی ذمہ داری ہماری بنتی ہے ان لوگوں کی جو امام لوگ مانتے ہیں، صحیح، ان لوگوں کی واجبی ذمہ داری جو بنتی ہے کہ ہم لوگ جس طرح سے ہر وقت جیسے جیسے اذان ہو ویسے ویسے اگر ہم لوگ ادا کرتے ہیں، جیسے جیسے رمضان ہم لوگ اگر روزے رکھتے ہیں، جیسے جیسے مجلس کی آوازیں اعلان ہوتا ہے کہ مجلس برپا کرتے ہیں، جیسے جیسے سال میں کا موقع آتا ہے ہم لوگ جا کر حج ادا کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم لوگ جو امام زمانہ کے وجود بابرکت کو مانتے ہیں ان کا فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہم لوگ اعتقاد مہدویت کو عروج دیں. بے شک ہم لوگ زمانہ کے متعلق ٹاپک کو رکھیں اور آتی دنیا میں ایک اعتقاد جگائیں. کیونکہ اب میں عرض کیا تھا کہ امام زمانہ کا جو نظریہ ہے وہ کسی فرقے یا کسی ایک دو چار روایتوں کی بنا پر بے شک یا کوئی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ امام زمانہ کو جو ہم لوگ مان رہے ہیں وہ ہم آیات قرآنی کی روح سے ہیں، ایک دوسرا کہ ہم آیات متواترہ، آیات معتبرہ اور ہم آیات روایت معتبرہ، روایت متواترہ اور ہم روایت اہل سنت اور اہل تشیع ہر جگہ سے ثابت ہے. تو امام زمانہ جو ایمان ہے وہ مسلمات دین سے ہوا. صحیح. تو یہ مسلمات دیگر شریعت اسلامی کی طرح دیگر شریعت واجب طریقے سے سب میں پھیلانا یہ ہم سب کا فریضہ بنتا ہے. بے شک امام کے متعلق اعتقاد کو ماننے والوں میں جگانا اور نہیں جاننے والوں کو پہچاننا، یہ دونوں ہمارا ذمہ بنتا ہے. اور آج جو وقت کی جو مہم ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ امام زمانہ کے متعلق کو، ان کے متعلق نظریات کو اور ان کے متعلق جو اصل نظریہ پایا جاتا ہے کسی ایک عالم بشریت کے منجی ہونے کا کہ ساری دنیا بری ہوگی اور ظلم بری دنیا کو عدل کے ترازو میں تولیں گے، ظلم بری دنیا کو عدل کے رنگ میں رنگ دیں گے، ظلم بری فساد بری دنیا کو مصلحت میں لے کے آئیں گے. تو اس اعتقاد کو جگانے کی ضرورت ہے. میں انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ دیگر سوال آپ رکھیں گے، لیکن میں ایک مختصر سے اس میں جو ہے نا ایک بات رکھتا ہوں کہ آج جو پوری دنیا ہے، آج جو پوری صحیح یہ دنیا آپ دیکھنے میں تو آپ 50 کنٹریز ملیں گے، الگ الگ کمیٹیاں کام کرنے والے ملیں گے، الگ الگ فکر کے لوگ ملیں گے، الگ الگ گروپ ملیں گے، لیکن اگر آپ دقت اگر دیکھیں تو یہ پوری دنیا خالی دو نظریوں میں بٹی ملے گی. صحیح صحیح. جی اب تو آج کی یہ دنیا خالی دو نظریوں میں بٹی ملے گی. جی ایک دنیا وہ ہے جو وہ بھی انتظار میں ہے، صحیح، اور ایک آدمی جو وہ بھی انتظار میں ہے. صحیح.
ایک دنیا امام زمانہ کے انتظار میں ہے، دوسری دنیا حضرت عیسیٰ کے انتظار میں. صحیح. ایک دنیا مظلومیت امام حسین کا نام لے کر امنیت چاہتی ہے، دوسری دنیا داؤد و اسماعیل علیہ السلام کا نام لے کر فساد کی طرف ہے. ایک دنیا کو تشیع کہا جاتا ہے، دوسری کو یہودیت. اگر آپ غور کریں گے تو آج پوری دنیا میں اصل میں دو نظریے کام کر رہے ہیں. صحیح. ایک وہ ایمان ہے کہ امام زمان آئیں گے، ایک وہ جو اس انتظار میں آئیں گے. جی بے شک. اگر آپ آج یا یہودیاں بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، یا پھر آپ اور یہودیوں کی جو ہے نا نقش قدم پہ چلنے والے سارے جتنے دنیا ہے کفر ہے آج، وہ ساری کی ساری یہودی نقشوں پہ چل رہی ہے. یہ دوسرا جو دنیا تشیع ہے، دنیا شیعت، دنیا مرجعیت، دنیا حسینی، دنیا کربلا. بے شک. جس کو جو اسلام نام ہے، محمدی کا نام دیں گے کہ دوسرا ہے اسلام. دوسری طرف ہے ہمارا جو مکتب تشیع اسلام، اور جتنے پسند ہے وہ سارے اسی گڑ میں ملیں گے آپ کو. تو اگر آپ آج اگر دیکھیں گے تو پوری دنیا یا یہودیت سیمزم کے جو ہے نا نقش قدم پہ چل رہی ہے، یا آپ دیکھیں گے غور کریں گے یا پھر کربلا کے بیچ ہے. یہاں پر بس دو مارے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھی فکر قبلہ آپ نے عطا کی ہے مومنین کو. یقیناً یہی دو فرقے ہیں، یا تو یہ لوگ ہیں یا دوسری طرف سے حسینی جو مذہب تشیع کے تفکرات ہے. بہت اچھی گفتگو آپ نے فرمائی. اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آخر میں اگر مومنین کے لیے کربلا کے عنوان سے یا امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے کوئی میسج ہے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی سے انشاءاللہ مومنین سماعت فرما رہے ہیں. بسم اللہ کیجیے. ہاں ماشاءاللہ، بے شک بے شک. اصلاً اگر ہم لوگ دیکھا جائے، چاہے وہ اعتقاد غیبت ہے، چاہے وہ اعتقاد وجود بقیت اللہ حجت خدا ہے، یا ہمارا جو نظریہ ہے کہ امام زمانہ دوبارہ آئیں گے، یہ اگر سارے نظریے کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو ان سب کی بازگشت پھر جا کے اسی صحرائے نینوا، اسی صحرائے تشنگاں میں جا کر پہنچتی ہے کہ جہاں پر وہ پردرد واقعہ، وہ دردناک ترین واقعہ جو صحرائے کربلا میں انجام پایا، یہ ساری چیزیں جا کر آپ دیکھیں گے آپ تو اس نظریے کی محوریت، مرکزیت اور منشا جو ہے جا کر وہی کربلا پر دیکھے گا. ایسا لگ رہا ہے کہ اگر آپ غور سے اگر دیکھیں گے تو امام زمانہ آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ امام زمانہ کا آنا، امام زمانہ کا اس دنیا میں آنا، اس کی بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ امام زمانہ کے دوبارہ آنے کی اگر کوئی وجہ ہے تو سب سے بڑی اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ مظلوم ترین خون، وہ مظلوم ترین خون جو دشت نینوا میں اطفال حسین کا بہایا گیا تھا، وہ مظلوم وہ پاک ترین خون، وہ بے گناہ ترین خون جو اطفال حسین کا، وہ جو بچہ ہے امام حسین کا، جو خون کربلا ہے، وہ جو صحرائے کربلا میں بہایا گیا، انشاءاللہ اس امام زمانہ کا ظہور امام زمانہ کا ہونا گویا کہ خون امام حسین کا انتخاب کیا جانا ہے. بے شک. اگر مہدویت کو رکھتے ہیں اور امام زمان کے وجود بابرکت کے آنے کا مطلب اگر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام زمانہ ظلم کو ختم کریں گے، اور اگر ظلم کا انتخاب کا ہمارا نظریہ ہے تو پھر 70% ہے کہ اتنا بڑا کوئی ظلم ہوا نہیں جو کربلا کے میدان میں. بے شک بے شک. ظلم جو مدینے کی گلیوں میں ہوا ہے، اور وہ بزرگ ترین ظلم جو دشت نینوا میں ہوا ہے، وہ بزرگ ترین ظلم جو کاظمہ اور جو ہے نا سامرا اور بغداد میں جو بزرگ ترین ظلم ہوا ہے، اتنا سنگین ظلم کائنات میں کہیں انجام نہیں پایا. اگر امام زمانہ تقسیم ہے اور ظلم کو عدل سے بدلیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے امام زمانہ منتخب خون امام حسین امام زمانہ. آپ جب زیارت میں دیکھتے ہیں کہ امام زمانہ وہاں پر ایک ایک روح کو، کربلا کے روح کو امام حسین کی یاد کرتے ہیں، اور امام زمانہ
کربلا کے متعلق جو ہے جو امام حسین کی شہادت جو سلسلہ امام حسین سارے شہداء کربلا کو امام زمانہ یاد کرتے ہیں. امام زمانہ کا آنا گویا کی دوبارہ سے کربلا کا آپ یوں سمجھیے کہ کربلا کا ایک رخ برپا ہو چکا ہے اور کربلا کا دوسرا باقی ہے. جس طرح سکے کہ ایک جرم تو اس جرم کی سزا، ایک جو ہے نا جنایت تو جنایت کا انتقام، تو گویا کہ ایسا ہے کہ ایک جو ہے نا سکے کا رخ ہو چکا ہے کربلا میں اور ایک سکے کا وہ دوسرا ابھی باقی ہے امام زمانہ کے آنے سے. بہرحال جو امام زمانہ آئیں گے تو کہا نا کہ شاعر نے کہ خون ہی خون ہو میدان میں تحت نظر، آئینے ہنسنے لگے چاک و پتھر کا جگر، اتنا پرکیف کہ جبریل کہے استاذ نجم میں جا کر تم ہو بے مثل مگر یہ بھی کہانی دیکھو عباس کے تلوار کا پانی دیکھو. حضرت گرامی جو سامنے کروں گا کہ دیکھیں آپ یہ میرا ہم علماء ما سلف کا نظریہ تھا اور واقعا میرے بات پر ایمان ہے کہ امام زمانہ کا آنا گویا کہ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت عباس علیہ السلام کا آنا بھی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جو علماء سے جو سناؤ ہم علماء ما سلف کا بھی یہ بات تھی کہ جس طرح سے علمداری جس طرح سے کربلا کی علمداری حضرت عباس کے بابرکت میں تھی اور وہ پرچم حضرت عباس جس طرح سے مقاصد حسینی کی نمائندگی کرتا تھا، جس طرح سے عباس مقاصد حسینی کا جو ہے نا بیان کرنے والا تھا، وہ مقاصد حسینی لے کر حضرت عباس جو پرچم گاڑا تھا اور جس پرچم کے تلے اطفال حسینی کی شہادت پیشی ہے. آپ جانتے ہیں کہ دشت کربلا میں حضرت عباس نے اصلاً حضرت عباس تلوار نہیں چلائی اور آپ جانتے ہیں کہ بدر کا جنگ ہوئی، اس کے بعد میں احد کی جنگ ہوئی، تبوک کی جنگ ہوئی، حنین کی جنگ ہوئی، اس کے بعد حضرت علی جو ہے جمل کی جنگ ہوئی، صفین کی جنگ ہوئی، الگ الگ جنگیں ہوئی، خوارج کی جنگیں ہوئی. صحیح. جو مارکوں کی قیادت میں آخری جنگ جو برپا ہوئی ہے وہ جنگ کہیں آپ یا مظلومیت کہیں وہ آخری جو جنگ ہوئی ہے وہ میدان کربلا ہے. اور میدان جو علمداری ہے، جو میدان کربلا جو علمداری ہے وہ حضرت عباس کی ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ جو حضرت عباس کے ہاتھوں میں تھا وہ پرچم آج تک لگا کے بتاتے ہیں کہ جو پرچم لگا ہے وہ پھر جھکا نہیں ہے، یہ جو پرچم لگا ہے وہ اترا نہیں ہے، یہ جو پرچم لگا ہے یہ اس کے مقصد ختم نہیں ہوئے ہیں. جو حضرت عباس پرچم لگایا گیا ہے ہم آج تک گھروں گھروں پر یہ لگا کے بتاتے ہیں کہ آج تک مقاصد حسینی زندہ ہیں اور آج تک جنگ اور آج تک وہ جنگ زندہ ہے. اتنا ہے کہ قیادت امام حسین سے وہ قیادت امام زمانہ میں بدلے گی، اتنا ہے کہ اس قیادت حضرت امام زمانہ کی جو علم برداری رہے گی وہ پھر حضرت عباس کے ہاتھ میں رہے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھی گفتگو فرمائی، اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور بہت ہی خوبصورت میسج دے دیا کربلا کے عنوان سے اور امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے. مولا آپ کو سلامت رکھے. کربلا مقدسہ میں اسپیشلی آپ کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہے اور آپ سے بھی التماس سے دعا کرتے ہیں. انشاءاللہ العزیز بندہ حقیر کوشش کرتا رہوں گا کہ آپ سے مومنین کے لیے وقت لیتے رہے اور انشاءاللہ العزیز یہی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے اور استفادہ کرتے رہیں. مولا کے حفظ و امان میں رہے. جی انشاءاللہ شب امام حسین اور خدے اگر آپ لوگوں کی اگر محبتیں رہیں تو انشاءاللہ قسط پر جو دوسری روایتیں جو امام زمانہ کے متعلق آئی میں آج صرف وہی روایت کو مختصر رکھ سکا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ 12 میرے بعد نصیب ہوں گے. اس کے بعد بھی اگر موقع ملتا ہے تو میں وہی روایتیں رکھوں گا جو امام زمانہ کے متعلق ائمہ معصومین سے جو آئے ہیں. میں اپنی طرف سے اور خصوصاً ہمارے حیدرآباد دکن کے مومنین اور خصوصاً ہمارے جہاں کی ابھی تشریف فرما ہوں بدر جو ہے کرناٹک میں جو بدر یہاں کی بھی مومنین کی جملہ مومنین کی طرف سے میں آپ لوگوں سے ممنون و مشکور ہوں کہ واقعہ امام حسین کربلا مقدسہ سے یہاں پہ جو ہے نا زیارت کا موقع دیا گیا. میں بہت بہت ممنون و مشکور ہوں آپ تمام سے بھی جو ہے. مولا کے حفظ و امان میں رہیں. بڑی مہربانی، شکر گزار ہے آپ کے. التماس سے دعا کرتے ہیں آپ سے. فی امان اللہ. خدا حافظ.
جی بہت اچھی گفتگو فرمائی، بہت ہی عمدہ انہوں نے جو میسیج دیا کربلا اور حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا. یقیناً حضرت امام زمانہ علیہ السلام اور حضرت سید شہداء علیہ السلام یقیناً دونوں ہی، یعنی خود قیام حسینی اور قیام حضرت امام مہدی علیہ السلام دونوں بالکل ایک ہی چیز ہے. یعنی اس کو آپ اس طریقے سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ شروعات جو ہے، یہ چیز کی شروعات جو ہے وہ وہاں سے ہوئی تھی، کربلا سے شروعات ہوئی اور ظہور پہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا. جنگ جو ہے حسینیت اور یزیدیت کی جنگ شروع ہے اور آج بھی شروع ہے. البتہ جنگ کے اصول تبدیل ہو گئے. آج جو جنگ ہے وہ کسی اور طریقے سے جنگ ہے، لیکن جنگ کا سلسلہ جو ہے وہ یقیناً جاری ہے. اور حضرت امام زمانہ علیہ السلام جب ظہور کریں گے تو اس جنگ کا خاتمہ وہی کریں گے. شروعات جو ہے وہ حضرت سید شہداء علیہ السلام، جیسے مولانا نے فرمایا کہ معصوم کے اقتداء میں یہ آخری جنگ تھی. یعنی باقی جنگوں کو اگر آپ دیکھ لیں تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے دور میں اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں جو جنگی ہوئی معصوم کے اقتداء میں، ایک وہ جنگوں کا سلسلہ، اور آخری جنگ حضرت سید شہداء علیہ السلام کی جنگ تھی. اور آخری اس کے بعد بھی ایک جنگ ہونی ہے جو معصوم کریں گے، اور وہ ہے حضرت امام زمان علیہ السلام. اور اسی باب میں فرماتے ہیں، روایت میں موجود ہے، چونکہ کچھ وقت ہے تو اس میں ایک روایت بھی ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں مختصراً تلاوت کر دوں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب شہادت حضرت سید شہداء علیہ السلام کربلا میں رونما ہوئی تو اس موقع پر ملائکہ الہی انہوں نے فرمایا یا رب یفعل ھذا صفیک وابن نبیک. فرمایا کہ یہ کیا ہو گیا اے پروردگار، یہ کیا ہو گیا کہ آپ کے حبیب، آپ کے رسول کے فرزند کے ساتھ انہوں نے ایسے کیا. تو کہتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ گریہ وہاں پہ ہوا، اور بہت زیادہ، چونکہ یہ تو روایت میں موجود ہے. اب جا کے مقتل دربندی میں اگر دیکھ لیا، دوسرے مقاتل ہے، بہت سارے مقاتل، وہاں پر یہ ہے کہ جب شہادت حضرت سید شہداء علیہ السلام ہوئی ہے تو کوئی ایسی چیز کائنات میں نہیں تھی، نباتات، جمادات، انسان کیا، جنات، ملائکہ، کوئی چیز نہیں تھی. خلائق میں ایسی کوئی مخلوق نہیں تھی کہ جنہوں نے حضرت سید شہداء علیہ السلام کے لیے گریہ نہ ہو. پرندگان نے گریہ کر دیا. تو فرشتے جو تھے انہوں نے گریہ کیا اور فرمایا کہ بار الہ یہ کیا ہو گیا کہ آپ کے فرزند کے ساتھ، آپ کے حبیب کے فرزند کے ساتھ، آپ کے حبیب کے فرزند کے ساتھ انہوں نے ایسے کیا. تو فرمایا کہ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت پہ ایک نور ظاہر ہوا، اور انہوں نے فرمایا یہ نور جو ہے، چونکہ یہ روایت جو ہے وہ اعمال شیخ توسی میں ہے، صفحہ نمبر 418 پہ. تو یہ پھر فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ نور جو تھا وہ امام زمان علیہ السلام کا نور تھا، اور انہوں نے فرمایا بہذا انتقم لہذا من ظالمی ہے. فرمایا کہ میں انتقام لوں گا اس ظلم کا، اس بدلے میں، یعنی جو ظلم یہ لوگ کر چکے ہیں. تو یہ جو ہے وہ اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ چونکہ منتقم خون امام حسین علیہ السلام حضرت امام زمان علیہ السلام ہے، تو یہ نور جو ہے وہ امام زمان علیہ السلام کا نور تھا، جو کہ ایک سائے کی شکل میں یہ ظاہر ہوا. اور انہوں نے فرمایا کہ میں اس چیز کے بدلے میں انتقام لوں گا اس قوم سے جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے. یعنی حضرت سید شہداء علیہ السلام کی شہادت کا بدلہ لینے والا وہ میں رہوں گا. تو اسی وجہ سے قائم اور منتقم، تو قائم بھی اسی وجہ سے کہتے ہیں. جب معراج پہ رسول پہنچے اور وہاں دیکھا کہ 12 نوریں جو ہے وہ سب کے سب وہاں پر 12 نور ہے، اور 12 میں سے 11 وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک جو ہے وہ قائم ہے. تو یہ قیام کرنے والا اور منتقم خون امام حسین علیہ السلام لینے والا حضرت امام زمان علیہ السلام ہے. اس مقدس مہینے میں عزاداری سید شہداء علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہماری ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم وقت کے امام کے لیے، کہ ظہور کے لیے، مخصوصاً ان کے ظہور کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں. اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے، اللہم عجل لولیک الفرج.